کل کے درس میں قرآن پاک کی نصیحت ہونے کا بیان اور اس کے ساتھ مشرکین مکہ کا اس قرآن پاک کا انکار کا بیان ہوا تھا کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے بھی، قرآن پاک کی سچائی کا مشاہدہ کرتے ہوئے بھی قرآن پاک کو نہیں مانا، انکار کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ساحر اور کذاب ہونے کا الزام لگا دیا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں ان مشرکین کے انکار کی وجہ اللہ نے ذکر فرمائی اور ان کا اعتراض ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ انکار اس لیے کرتے تھے کہ وہ مکہ کے لوگ ایک قبائلی ماحول میں رہتے تھے، قبائلی ذہنیت ان کی تھی کہ ہر قبیلے کے اندر سرداری کا نظام ہوتا تھا اور اسی سرداری کے نظام کے تحت وہ اپنے قبیلوں کو چلاتے تھے۔ قبیلے کا سردار، قبیلے کا سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ وہ صحیح فیصلہ کرے، وہ غلط فیصلہ کرے تو وہ ان لوگوں کو ماننا پڑتا تھا۔ اس لیے سردار کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا تھا، بڑا مقام اور بڑی عزت دی جاتی تھی ان قبائل میں۔ چنانچہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ اس قبائلی مزاج کے خلاف تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی قبیلے کا سردار ہونے کا دعویٰ کرتے تو ممکن ہے وہ لوگ مان بھی لیتے آپ کی سرداری کو۔ چنانچہ سیرت کے موضوعات پر آپ نے یہ سنا بھی کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش بھی فرمائی تھی، پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم سردار بنا لیتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مکہ کی حسین و جمیل لڑکی آپ سے نکاح کروا دیتے ہیں۔ تو یہ پیشکش انہوں نے کی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ اس قبائلی نظام اور اس شرکیہ نظام کو ختم کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں آ جاؤ۔ تو اس لیے ان لوگوں کے لیے اپنے اس مزاج سے نکلنا مشکل تھا اور اس سے اوپر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کہ اگر یہ ذکر یعنی قرآن اترنا ہی تھا، نازل کرنا ہی تھا تو ہمارے درمیان محمد پہ کیوں اترا، ان کو کیوں دیا گیا؟ اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود تھے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، تو قرآن اس محمد پر ہی کیوں اترا؟ اس پر نہیں اترنا چاہیے تھا، یہ تو ایک یتیم ہے مکے کا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن پر قرآن اترتا۔ دوسرے مقام پہ اسی اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ان دو بڑی بستیوں میں یعنی مکہ اور طائف کی جو دو بڑی بستیاں ہیں، ان میں سے کسی اور آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ تو اعتراض ان کا یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب مرحمت فرمائے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس کو نبوت دیتا ہے یہ مکمل اللہ کے اختیار میں ہے، اور منصب نبوت جو ہے وہ وہبی منصب ہے، عطائی منصب ہے، جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، جسے اللہ تعالیٰ منتخب کر دیں، جسے اللہ تعالیٰ چن لیں،
اور اللہ تعالیٰ کس کو چنتے ہیں یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں بڑا مالدار ہوں یا میں بڑے قبیلے والا ہوں یا میں بڑے علم والا ہوں تو مجھے نبوت مل جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ یصطفی، اللہ جو ہے وہ چنتا ہے۔ ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ تو کسبی چیز ہے نہیں کہ کوئی دولت کے زور پر نبی بن جائے، کوئی علم کے زور پر نبی بن جائے، کوئی تقوی کے زور پہ نبی بن جائے۔ یہ وہبی چیز ہے، یہ عطا ربی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، یہ صرف اللہ جل جلالہ کی مشیت ہے۔ اور جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، یہ لوگ میرے قرآن کے متعلق شک میں پڑے ہیں، انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے، ان پر عذاب آیا ہی نہیں ہے، پہلی قوموں کے حالات انہوں نے پڑھے اور سنے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اگر یہ لوگ اپنے حساب سے اپنے طور پر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ قرآن کیوں نازل ہوا، ان پر نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا رب کی رحمت کے خزانوں کے یہ لوگ مالک ہیں کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے جسے چاہیں نبی بنا لیں، جسے چاہیں ہٹا دیں؟ فرمایا بالکل بھی نہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس نہیں ہیں۔ نبوت ایک امر عظیم ہے، اس کی عطا کے لیے جو کسی کو دیتا ہے تو خود اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہی چیز آپ دے سکتے ہیں جس کے آپ خود مالک ہوں۔ اگر آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں، مالک ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے دیں گے؟ تو نبوت کے خزانے ان کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا آسمان و زمین اور جو چیزیں آسمان و زمین کے درمیان ہیں ان پر اختیار ان لوگوں کا چلتا ہے جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبوت یہاں کیوں دی؟ فرمایا اگر ان کے پاس ہیں زمین و آسمان کے اختیارات تو چلو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، سیڑھیاں لگاؤ، چڑھو آسمان پر، روک دو اللہ کو کہ وہ نبوت جو ہے وہ محمد کو نہ دیں، وہ قرآن ان پر نازل نہ کریں۔ اگر تمہارے اختیار میں ہے تو سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ منع کر دیں۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، اللہ فرماتے ہیں جس طرح اور ان کے بہت سارے لشکروں کو شکست ہوئی، یہ بھی ایک لشکر ہے ان کا، یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ کافروں کا لشکر ہے جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ جس طرح ان کے اور لشکروں کو شکستیں ہوئیں اس طرح یہ لشکر ان کا جو قرآن پر اعتراض کرنے والا ہے یہ بھی شکست خوردہ ہو جائے گا۔ کذبت قبلہم، فرمایا کہ اس کی مثالیں موجود ہیں، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا اور جھٹلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگ آئے، قوم نوح کو جھٹلانے والے، قوم نوح میں سے نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والے، قوم عاد میں، قوم فرعون میں۔ فرعون تو تھا ہی بڑا ظالم اور جابر، اس نے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو صرف جھٹلایا نہیں بلکہ ان کے قتل کے بھی در پہ ہوا تھا۔ ذل اوتاد، میخوں والا، یعنی اتنا وہ ظالم تھا، اپنے مخالفین کو دیواروں کے ساتھ وہ ٹانگ دیتا تھا ہاتھوں اور پاؤں میں قلعے لگا کر۔ فرمایا یہ سارے لوگ بھی تھے۔ وثمود، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، یہ وہ اصحاب مدین ہیں، یہ سارے لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنے وقت کے نبیوں کا انکار کیا بعینہ، اس طرح جس طرح مشرکین مکہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اپنے وقت کے نبیوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے، لیکن کیا ہوا؟ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ کا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، فرمایا یہ لوگ، یہ مکہ والے بھی اس ایک زوردار چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو قوم ثمود پہ ایک فرشتے نے ماری تو سب کے دل پھٹ گئے، سب ہلاک ہو گئے۔ فرمایا یہ مشرکین مکہ بھی اس چیخ کے منتظر ہیں۔ اور یاد رکھو ما لها من فواق، جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو درمیان میں کوئی گنجائش، کوئی وقت نہیں ملے گا۔ فواق کہتے ہیں اصل میں اس فاصلے کو کہ جو
کسی جانور کا دودھ جب نکالتے ہیں اس کے تھنوں سے، ایک دھار نکال کر دوسری دھار کے لیے ہاتھ تھوڑا نرم کر کے پھر دباتے ہیں، تو یہ درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے ایک دھار سے دوسرے دھار کے درمیان، اس کو فواق کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کا جب عذاب آئے گا تو ما لہا من فواق، اتنی مہلت بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اور فرمایا کہ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یہ لوگ یہ کہتے ہیں بطور استہزاء کہ جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے رب ہم پر جلدی وہ عذاب نازل کر دے جس سے وہ محمد ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون، اے پیارے پیغمبر یہ مذاق کرتے ہیں، آپ کا پروپیگنڈے کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، آپ اس پر صبر کیجئے جس طرح میرے باقی پیغمبروں نے صبر کیا۔ ان کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔